بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قاضی عیسیٰ کا صاحبزادہ قاضی فائز عیسیٰ جب وہ ایک ادارے کے اندر پہنچے جہاں انہیں اعزازی طور پہ اس کا آپ کہہ لیں کہ معززین کے اندر منتخب کیا گیا تھا، اور وہ اعزاز وصول کر کے جب واپس جانے لگے تو کہا یہ جا رہا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی قاضی صاحب کی تصویر موجود نہیں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ جیسے ہی اس کی مکمل تحقیق ہو تو بعد میں پتہ چلے کہ قاضی صاحب کہیں پہ بھی اس تصویر کے اندر نہیں پائے جاتے، یا جو تصویریں اس وقت لندن کے یوتھرز جاری کر رہے ہیں اس کے اندر نہیں پائی جاتے۔ اور وہ خاکسار کا فکرہ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اوورسیز یوتھیا جو ہوتا ہے وہ جہالت میں مقامی یوتھیا سے 20,000 نوری سال آگے ہوتا ہے، یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے اندر مختلف ویڈیوز جاری ہوئی ہیں، مختلف جگہوں پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی کہیں پہ قاضی صاحب کا کوئی عکس، کوئی ہیولا، کوئی ان کا ایک باڈی ہوتی ہے نا، وہ نظر نہیں آتی ان کی کسی بھی ویڈیو کے درمیان۔ ڈرامہ کر رہے ہیں، ویوز سمیٹ رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں۔ اسلام آباد کے ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر اور سینئر اینکر کے سینئر کے اوپر زور ہو رہا ہے، سینئر اینکر کی طرح ویوز کما رہے ہیں اور ڈالر کما رہے ہیں۔ اب یہ عین ممکن ہے۔ تو پہلی ویڈیو یہ ہے کہ تعلیمی درسگاہ سے نکلتے ہیں تو وہ کتوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، گاڑی کو ٹھپ 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 کرتے ہیں۔ گاڑی کے اندر کون بیٹھا ہے؟ نوبڈی نوز۔ اس کے بعد ایک لڑکی ہے کرتی ہوئی آتی ہے اور آگے بتاتی ہے کہ ویڈیو آ گئی۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ میں نے کل بھی ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کس طرح جہالت جنریٹ کرتے ہیں اور اس جہالت کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ویوز لیتے ہیں۔ ابھی تک ان کی کسی ویڈیو میں سے آئی چیلنج آپ کو قاضی فائز عیسیٰ یا ان کے کسی صاحبزادے یا صاحبزادی کا کوئی عکس ملا ہے؟ میں نے آپ کو سائرہ میر گلگتی، اور میں بات کریکشن آ گئی یار، ہے وہ سائرہ میر گلگتی نہیں ہے، وہ سمینہ کوثر فیصل آباد والی ہے۔ آہو، سمینہ کو فیصل آباد جیڑی ہے لیل پور دی کڑی سی دس کے چلی گئی برطانیہ دے وچ۔ لیل پور دی جیڑی ہے سمینہ کوثر، اس نے جو بکواس کر کے ایک ویڈیو لگائی تھی، جب ہم نے اوریجنل ویڈیو نکالی تو اس میں کسی اور کی آواز ہے، مرد کی آواز ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے اس لڑکے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور وہ بندہ آگے سے نہیں سمجھ رہا کہ کیا ٹھیک ہے، وہ شاید پاکستانی بھی نہیں ہے اور وہ اردو بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے اوپر سمینہ میر گلگتی، سمینہ کو فیصل آبادی جو ہے، اس نے اپنی آواز جو ہے نا وہ لگا کر تو وہ فوراً ویڈیو کی۔ یہ سارے ویوز کے اور ڈالرز کے چکر ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں اس سے ان کے دقات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاریخ کے اندر ان کا، ان کے والد کا، ان کی بیگم صاحبہ کا جو مقام ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس طرح کے بھونکنے والے کتے ہیں ان کا بھی مقام مسلط ہے۔ اب وہ والی زبان میں اس سے آگے استعمال نہیں کر سکتا جو جناب ہمارے بھائی دوست احسن چٹھا صاحب، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں۔ اور احسن چٹھا صاحب آج تسی میرے تو بلوں کسر کڈنی ہے، ویسے ہے دو میرے والوں ہی ہے پا دینیاں نے اپنے بھی لاگ دے، میں ویکھاں گا آج پھر میرے بھرا نے میرا مان رکھیا کہ نہیں، آج میرے والوں بھی کسر کڈنی ہے، میں آن ایئر تہاڈے نال گزارش کر۔ بھارت قاضی صاحب کے اوپر ان کی گاڑی کا وہ کہتے ہیں، میرا نہیں خیال اس کے اندر قاضی صاحب تھے، میرا نہیں خیال ایئرپورٹ کے اوپر ان کا ٹاکرا ہوا ہے، میرا نہیں خیال۔ ہاں، آپ کو شاید امریکہ میں کا نہ پتا ہو، امریکہ میں بھی کچھ افغانو اپنی طرف سے پہنچے تھے نواز شریف صاحب کی آمد کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے، تو امریکہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، بس انہوں نے پہلی آواز کڈی وڈے باکسر ہے کالے رنگ تھے حبشی، تو انہوں نے بس ایک دو ماریاں نے۔ اب ان میں سے کسی کی پسلی ٹوٹی ہے، کسی کا ناک ٹوٹا ہے، کسی کے ہاتھ انگلی ٹوٹی ہے، ان کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا ہے۔ اب یہ 3 4 5 6 ماہ جو ہے وہ علاج کراتے رہیں گے۔ امریکہ سے کیوں نہیں خبر آئی کہ نواز شریف کی آمد کے اوپر مظاہرہ ہوا ہے یا ہم نواز شریف کا استقبال کرنے جا رہے ہیں؟ اگلا نے پڑھ کے اندر تو نہ کم از کم 2 سال کے لیے۔ تو بہرحال یہ نہیں ہوا۔ میں اس وقت
پتہ نہیں شدید غصے کی حالت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں. بہرحال جی وہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کو بھی ہوش آ گیا, اور حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, ہمارے ڈارلنگ ہیں جناب محسن نقوی صاحب, ٹھیک ہے, اور پچھلے دنوں ان سے شادی پہ ملاقات بھی ہوئی ہے, تازہ ملاقات ہے میری, ہاں جی. ان کا جو ہے وہ بیان ہے اس حوالے سے, ہاں تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اور بیان ہے جی, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان کی ہائی کمشنر کی گاڑی پر جو حملہ ہوا ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. انہوں نے اسے افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. نادرا کو حکم دیا گیا ہے, اور نادرا جو ہے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے نادرا, وہ وزارت داخلہ کے تحت ہی آتی. نادرا کو حکم دیا گیا ہے جی کہ حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری کارروائی کی جائے اور فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی نشاندہی کی جائے. حملہ آوروں کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کر کے مزید کارروائی ہوگی. ان کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے. جنہوں نے حملہ کیا ان کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی, اور اس حوالے سے کیس بنا کے وفاقی کابینہ کی حتمی منظوری کے لیے بھیجا جائے گا. کسی کو بھی اس طرح کے حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر کی کار پر حملہ ہوا ہے, ہم اس واقعے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا سامنا تھا تو سیکیورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی؟ نقوی صاحب چھوٹے پائی ہو تسی یار, یہ بات تو آپ کو براہ راست سرکاری لیول کے اوپر جو ہوم آفس ہے برطانیہ کا اس سے کرنی چاہیے نا. آپ بھی ہوم منسٹر ہیں, ان کے ہم منصب ہے پاکستان کے اندر, تو آپ کو اپنے برطانوی ہم منصب کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے. اب اس کے اوپر بہت سارے جو ہیومن رائٹس کے نام نہاد خود ساختہ چیمپئن ہیں جو دوسروں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کرتے ہیں, جو دوسروں کی ٹریفک روک کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, جو دوسروں کو بغیر اجازت کیمرے پہ دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جی اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر ایسے کچھ پائے جاتے ہیں, مخلوق ایسی پائی جاتی ہے. انہیں بڑا اس کے اوپر دکھ لگا. انہوں نے کہا جناب طنزاً ٹویٹ کی کہ جناب محسن نقوی صاحب نے لندن پولیس کے 2 کانسٹیبل جو ہیں وہ معطل کرنے کا کہہ دیا. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ملنگ سے آدمی ہیں, وہ تو جب آفیشیل پروٹوکول لے سکتے تھے 27 جب ان کے نیچے ہائی کورٹ میں کام کرنے والا چیف جسٹس جو تھا وہ 27 گاڑیوں کا پروٹوکول لے رہا تھا, تو وہ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے نا, وہ تو 54 کا لے سکتے تھے یار. انہوں نے سیکیورٹی گارڈ بھی نہیں ساتھ میں رکھا ہوتا, تو ساتھ میں ایک ان کا جو ہرکارا ہوتا ہے, جج صاحب کا ایک ہرکارا بھی ہوتا ہے نا, جو آگے بار پہلے ان کو اس نے ہاتھ میں وہ پکڑا ہوتا ہے ڈنڈا, تو لاگے وہ زور سے زمین پہ مارتا ہے اور پھر ہڈی مارتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جج صاحب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تو سارے لوگ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ ہرکارا ان کو گھر سے جا کے تو کمپنی کرتا ہوا آتا تھا, اس کو بھی آگے چلنے کی اجازت نہیں تھی. وہ اس طرح کے آدمی ہے, وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہاں پہ. اور اس وقت صورتحال دیکھیں اب حکومت پاکستان اس کو کتنا ایکٹیولی کر. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ چاچو وزیر اعظم بننے کے بعد لندن جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا, آفیشیل پروٹوکول لگا ہوتا, وہاں کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہیں, کتے پھر آگے بھونکنا شروع ہو جاتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھوڑا سا حکومت پاکستان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور برطانیہ کی ایمبیسی کے اندر جو ایمبیسڈر ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی بھی ذرا تبدیلی کر دی جائے. وہ بہت بڑے یوتھڑے گئے جی, نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات کر لی تھی, پوتر ہو گئے تھے, تو اس کے بعد کسی نے ان کی یوتھرالوجی کی طرف اشارہ نہیں کیا, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ جب فورن آفیسرز کے ترجمان رہے ہیں تو انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑے یوتھڑ ہیں. لیکن اس ساری داستان کے اندر جو میرے اوپر بیت گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بطخ, وہ لندن والی بطخ,
اب بطخ ساتھ بیٹھے ان کے گیٹ میٹ کر رہی تھی، اور لندن اس وقت اس ویڈیو کے اندر بھی وہ مجھے نظر آ رہی ہے، وہ بھاگتے دوڑتے پائی جا رہی ہے، کی ہو رہے، میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، علی ڈار صاحب ہے کی ہو رہے، ہائے اللہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور بطخ نال نہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ہاں چلو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.